جب میرے دائیں اور بائیں جابر اور بابر دو بھائی ہیں، فرانس اور تھائی لینڈ کی لگژری لائف گزار کے پاکستان کی خدمت کرنے پاکستان پہنچے اور ایسی خدمت کر ڈالی کہ جس کا آپ خواب و خیال بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف وہ پاکستانی ہے جو کوڑے کے پہاڑ کو اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں گندگی اور غلاظت اور آلودگی پھیلاتے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کچھ کر نہیں سکتے، اور ایک طرف یہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے اسی آلودگی کو ایگریکلچر ویسٹ کو جمع کیا اور اس کو پراپر یوٹیلائز اس طریقے سے کیا کہ نہ صرف فضا کی آلودگی کو ختم کیا اور فضا کو صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور بلکہ اللہ نے پھر ایسی رحمت ڈالی کہ وہی ان کا بزنس بن گیا، اور ایسا بزنس کہ ون مین آرمی کے طور پہ پاکستان میں یہ دونوں بھائی ابھرے۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید آج ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کا جو عرصہ تھا وہ کتنا تھا؟ وہ تقریباً آپ کہہ لیں 1 سال۔ اچھا سر، یہاں پہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا جب آپ وہ کام کر رہے تھے، لوگوں کی طرف سے کیا خیالات تھے، لوگوں کے کیا جذبات تھے، آپ نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنا جس کو کوڑا سمجھا جاتا ہے، کیسے وہ فیلنگ کیا تھی اور کون کون سی چیزیں تھیں جن کو آپ نے جمع کیا؟ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل بیکار سمجھی جاتی ہیں اور جن کا کوئی وجود نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ ایگریکلچرل ویسٹ میں آپ کی جو چند چیزیں آ جاتی ہیں جس میں گندم کا حسک ہے، چاول کا حسک ہے، جو بھی آپ کو ایگریکلچر ویسٹ کا ویسٹ نظر آیا آپ نے ڈال دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فروٹ کورز ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کورز۔ اچھا ویورز، اب اسی سیشن کا دوسرا حصہ دوسرے بھائی جابر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو آپ نے اتنا بڑا چیلنج کیسے فیس کیا کہ پاکستان لیول پہ اپنا برانڈ نہ صرف منوایا بلکہ دور دراز تک آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے؟ اور گھر کے اوپر اس نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہوتی تھی، تو یہ اوپر لگا رہتا تھا، نہ نیچے آتا تھا۔ کہتا ہے انشاءاللہ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، بہت ایک زبردست چیز جو ہے نا میں بنا رہا ہوں۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب اس نے مجھے اپنی پروڈکٹ کا متعارف کرائی، پریکٹیکلی اسے مجھے چیک کروایا تو بتایا کہ بھائی یہ دیکھیں جی میں نے ایک چارکول تیار کی ہے اور ایسی چیزوں سے میں نے کوئلہ تیار کی ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں ضائع کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچرل ویسٹ جو کہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقی یورپ میں ہم لوگ دیکھ۔ تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب بھائی نے تو ایک بڑی زبردست پروڈکٹ ماشاءاللہ بنا لی اور ایسی چیزوں سے جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ جو نا وہ ورکنگ شروع کر دی۔ بابر نے مختلف مشینیں، میں نے بھی اسے گائیڈ کیا، کافی چیزوں کو ملا کے نا ہم نے کوئی ایسی مشین بنائی کہ اس کو ایک اچھی شیپ میں لے کے آئیں، کیونکہ ویسے تو اس نے ہاتھ سے بنائی تھی ساری چیزیں۔ پھر جب مختلف مشینوں کو اکٹھا کیا تو ہم نے اس کو مشین کو ایک تیار کر کے تو جب ہم اس کو شیپ میں لے آئے تو اس کو پھر جو ہمارا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یار ایسی زبردست پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو ہم پاکستان میں لانچ، ایندھن ویسے ہی کم ہو رہا ہے، گیس ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، تو کوئلہ پاکستان کے لیے ایسی چیز ہے جو بہت ساری انڈسٹری میں یوز ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ماحولیاتی دوست کوئلہ تھا۔ ہمارے بہت ہی محسن دوست کے جو جنہوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بچے بہت کام کر رہے ہیں اور ایسا کام کہ جو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ آپ ہمارے پارٹنر بھی ہیں اور ایز اے چیف ایگزیکٹو سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو جو نہ بنایا۔ کوئلہ یا چارکول جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس کا متبادل پاکستان میں نہ ہو۔ پاکستان میں آلریڈی پہلے بھی کوئلے کی تو ایک فارم، 2 فارم بلکہ موجود ہے، ایک لکڑی کا ایک پتھر کا کوئلہ۔ اس کوئلے میں اور ان دونوں فارمز میں فرق کیا ہے جو میرے دیکھنے والے سوچنا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ وہ بھی تھائی لینڈ میں رہ چکا تھا تو میں بھی یورپ جیسے ملک میں رہ کے آیا تھا، تو وہاں پہ جب ہم لوگ باربیکیوز کرتے تھے یا مختلف جو نا کوئلے کے حوالے سے پروڈکٹ یوز ہوتی تو بڑی یونیک سی صاف ستھری پروڈکٹ تھی، تو تب ہمارے ذہن میں تھی کہ یار یہ کیا چیز ہے، پولوشن جو نہیں پھیلاتی، دوسرے نمبر پہ جتنے بھی پاکستان کے ایگریکلچر ویسٹیج ہیں جس کو ہم لوگ عام طور پہ ضائع کر دیتے ہیں، کوئی بھی فصل جب اگتی ہے اس کے جو سرکنڈے ہوتے ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، کسی بھی جو فروٹ ہیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم جلا دیتے ہیں، ایک تو اس کو ضائع کرتے ہیں اور جلا کے مزید پولوشن پیدا کرتے ہیں، اور پھر سمجھ لیں کہ ابھی ویسے بھی اتنا کمپٹیشن ہے کہ یہ پوری دنیا میں آلریڈی یہ بزنس شروع ہو چکا ہے۔ سامنے ایک ہوش ربا انکشاف یہ ہوا کہ 3 گھنٹے سے پلس وہ کوئلے جلتے رہے اور اپنے اسی ہی ردم میں جلتے رہے، جو کہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لکڑی کا کوئلہ جہاں آپ 10 کلو جلائیں گے، یہ کوئلہ 5 کلو کا وہ ریزلٹ آپ کو دے گا۔ سر پرائز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کی پرائزز کیا ہیں
اور آپ کے یہاں یہ جو سامان تیار ہوتا ہے, یہ کوئلہ تیار ہوتا ہے, یہ کن کن پروسیس سے گزر کے تیار ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کی گرینری جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. واقعی ٹھیک ہے, اس میں اس کوئلے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ کوئلہ کیوں بنایا, کیونکہ جتنی بھی فار ایگزامپل آپ نے اگر 100 ٹن لکڑی جلائی ہے نا, تو آپ کو 100 ٹن لکڑی جلانے کے بعد 20 ٹن کوئلہ جو نا وہ آپ کو پرووائڈ ہوتا ہے. اٹس مین کہ 80% جو نا وہ آپ کی لکڑی ضائع ہو رہی ہے, آپ کے ملک کے جنگلات ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20 ٹن لکڑی کے لیے 100 ٹن جو نا وہ لکڑ کو ضائع کر کے پھر کوئلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو آپ دوسرے یورپ کنٹریز میں چلے جائیں, کینیڈا, امریکہ یا اور انڈیا جیسا ممالک بھی اپنے ایگریکلچرل ویسٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا, وہ بھی یہ چیز. ہاں, پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں ہو؟ بس اسی سوچ کو لے کے جب ہم چلے تو ہماری سوچ کے عین مطابق ہمیں جو ہمارے بزنس پارٹنر ملے, انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یار بچے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں, تو کیوں نہ ان کو جو ہے نا ان کی ہیلپ کی جائے. تو سر یہاں پہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بلک میں جو پرچیز کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں, کہاں کہاں یہ یوز کیا جاتا ہے, اور کوالٹی بیسس پہ اگر ہم بات کریں تو ایک ہی طرح کا تیار کرتے ہیں یا کہ اس کی مختلف کوالٹیز ہیں جو آپ تیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. اس میں ہم 3 طرح کے جو ہے نا وہ چارکول تیار کر لیں. فرسٹ آف آل اس کو ہم انڈسٹریل, کیونکہ اس وقت پاکستان کی انڈسٹری میں کوئلہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈلی ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ جو نا گھروں میں کمرشلائز کرنا چاہ رہے ہیں, کہ گھروں میں بھی جس طرح سے, کیونکہ گھروں میں جب انگیٹھی وغیرہ یا کوئلہ جلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا بندے کو 2-2 گھنٹے 15-20 منٹ گھنٹہ جو نا وہ کوئلوں کو باہر آ کے جلا کے اس سے جو کاربن ڈائی مونو آکسائڈز ہیں نا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اندر نہیں اس کو جلا سکتے, ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اگر کمرے میں وہ گیس بھر جائے. کیونکہ یہ اس کا جو را مٹیریل ہم اس کو پہلے سے کاربنائز کر کے اس کی بہت ساری جو کاربنائزیشن ہے اس میں اس کے بہت سارے جو نا وہ ایسڈ جو وہ ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اس کو جب ہم کوئلے کی شیپ میں لے کے آتے ہیں تو اس کو بس 2-4-5-10 منٹ لگتے ہیں اس کو جلانے, باہر بے شک رکھ کے جلائیں. اس کے بعد آپ کو نارمل اپنے روم میں رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ انجوائے کریں. صحیح ہے. اور پھر اس کی کوالٹی یہ کہ یہ عام کوئلے سے سستا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس سے ہاتھ کالے نہیں ہوتے. تیسرے نمبر پہ یہ عام کوئلے سے 2 ٹائم جو نا وہ زیادہ جلتا ہے. یہ اس کی سب سے زیادہ بچت ہے. آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آیا کہ آپ انہی کی پارٹنر بن گئے اور ان کی ٹیم کا حصہ بن گئے؟ ساجد صاحب, بیٹا ماجد صاحب اور ایک دوسرے میرے بھائی ہیں, تو انہوں نے جب ہم سب نے ان کی ویڈیوز دیکھی نا تو ہم دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ دونوں بھائی اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے ان سے پوچھا تو یار یہ آپ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کرنا تو چاہ رہے ہیں مگر جو لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں یا جن کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں نا وہ اس میں وہ تعاون کچھ صحیح نہیں کر رہے, ان کا اپنا فائدہ زیادہ سوچ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارا اس طرح کا مائنڈ تھا ہی نہیں, ہم یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ہم یہ جو بزنس پروگرام ہے ان کو ہم نے بتایا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے نا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, ماشاءاللہ ہمارے دینی مدارس چل رہے ہیں, اس میں جو پرافٹ ہوگی وہ ساری ہم وہاں پہ صرف کریں گے. تو ماشاءاللہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری ڈیل ہوئی کہ بھائی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. مجھے تو کام آتا نہیں ہے نہ میں کر سکتا ہوں, میں دعا ہی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارے ملک کے پاکستان جو ہے نا اس کے میں صاف ستھرا ماحول بن جائے. تو الحمدللہ وہ ماحول جو ہے نا یہ انہوں نے مائنڈ بنا لیا, ہم کریں گے, سارا کچھ کریں گے. بس 1 سال ہو رہا ہے, 1 سال سے لے کے اب تک یہی سارا کچھ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچے محنت کر رہے ہیں, آج محنت کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. ہم کافی جگہ گئے ہیں, دیکھی ہیں, بہت زیادہ ہمیں اتنا اس کا رسپانس مل رہا ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بچوں نے محنت کی. ساتھ میرے بھائی ساجد صاحب اور ماجد بیٹا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, لوگوں کے مائنڈ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دینی مدارس جو ہمارے اکثر جو ہے نا وہ پوری ورلڈ میں بدنام ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ چندے مانگتے ہیں, یہ لوگ کسی سے مانگ کے مدارس چلا رہے ہیں. ہماری جماعتوں پہ, ہمارے مدارس پہ فتوے اور بہت دہشت گردی کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن لگ رہی ہیں. بہت ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو اس بلبوتے پہ فائنینشلی سپورٹ کریں اور پھر ان مدارس میں بھی تھوڑا تھوڑا کوئی ایسا پروگرام شروع کرائیں کہ جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں
ان کو ٹیکنیکل جو ہے نا وہ چیزیں سکھائیں, بزنس مائنڈ بنیں تاکہ وہ بھی کل کو کاروبار کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں دین کا کام کریں وہاں فائنینشلی وہ خود بھی سٹرونگ ہوں. کہ یہ جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاہور میں, سیالکوٹ میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کے بعد ان پہاڑوں کا بھی ایک سوچ رہے ہیں پروگرام زبردست. وہ ہم ایک مشین بنوا رہے ہیں کہ وہ جو پہاڑ ہیں, وہ جو کچرا ہے جن سے لوگ نفرت کر رہے ہیں, دھواں پھیل رہا ہے, لوگوں کا وہاں رہنا جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے, ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ جو ہے چیزیں ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہم اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کون سا آج ہماری اسلام آباد میں کچھ جگہوں پہ میٹنگ ہوئی تو وہاں سے اچھا کافی رسپانس ملا ہے. تو میرا خیال میں ہمیں ان فیوچر جو ہے وہ اس میں کہہ لیں کہ ہم اس کی مقدار کو پورا ہی نہیں کر سکتے جیسا لوگوں کا مائنڈ ہے. ابھی اگر کسی کو ہم نے چیز رکھنی ہے اس کے سامنے تو وہ اس کو جلا کے ہم نے دکھانا ہے, اس کا پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے, تو وہ اس حد تک سیٹسفائی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ ہمیں ابھی اس کا آرڈر دے دیں. زبردست. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم اس کو بنا کے پورے پاکستان میں پوری ورلڈ میں ہم دیں گے تو لوگ اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ کوئلہ اور چیزوں سے بھی بنایا جا سکتا تھا, آپ نے لوگوں کا کوڑا اکٹھا کرنے کا خیال یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ سر دراصل یہ بات ایسے ہے کہ جب بابر اور جابر بھائی کا ہمارے پاس یہ آیا نا پلان, والا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ اس طرح سے ہے, کچھ بھائی آئے ہیں تو انہوں نے یہ چیز تیار کی ہے. تو جیسے میرا شروع سے یہ ذہن تھا کہ میں نے جب آؤٹ آف کنٹری بھی رہے ہیں تو جب پاکستان میں آگے یہ حالات دیکھ رہے کہا یار یہ ساری دنیا صاف ہے, ہمارے ادھر ایسا جو حالات وہ کیوں ہیں. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ یار یہ چیز اسی چیز کو لے کے کر رہے ہیں کہ صفائی بھی ہوگی اور لوگوں کی ہیلپ بھی ہوگی. جیسے بھائی نے بتایا کہ ہم اسلام آباد گئے تھے, وہاں پہ یقین مانے کہ جو اینٹوں کے بٹھے ہیں وہ بند پڑے ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. جب ان لوگوں کے سامنے جا کے ہم نے یہ چیز رکھی نا تو ایسے کہ جیسے کہ بھوکے کو ریگستان میں پانی نہیں پیاسے کو مل جاتا, یہ خوشی تھی ان لوگوں کے چہرے پہ کہ یار جس چیز کے اوپر پابندی لگ رہی ہے کہ ہم لوگ اس سے بے روزگار ہو رہے ہیں, حکومت نے اس کے اوپر جو ہے نا ایلیگیشن لگا دیا جی آپ نہیں کر رہے, یہ پولوشن پھیل رہا ہے, یہ وہ, اس چیز سے ان لوگوں کا روزگار بھی بحال ہوگا اور جتنی بھی گندگی ہے اس سے بھی صفایا ہو جائے گا. اس سے یقین مانے کہ آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان میں ایک صحت کا جو ماحول ہے وہ برقرار ہو جائے گا, لوگ خوشحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا بابر بھائی, اب میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا, ایک تو اس کے فوائد مزید اگر آپ بتا سکیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اس یونٹ کی پروڈکشن کتنی ہے پر ڈے کی, اور کیا کتنی زیادہ آپ بنا بھی سکتے ہیں مزید؟ جی بالکل, ہمارے اس یونٹ کی پروڈکشن جو ہے اس وقت 1.5 ٹن ہے پر 8 آور کی. تو کیونکہ ویسے تو ہماری یہ پروڈکشن جتنی ہے یہ ہماری پوری ہو ہی نہیں رہی, صرف سیالکوٹ میں ہی نہیں پوری ہو رہی, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پینڈنگ آرڈرز کم از کم 20 دن تک کے پینڈنگ آرڈرز ہمارے پاس رہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور دنیا کہاں پہ کھڑی ہے. ہم کمپیریزن چھوٹا سا میں کروں گا کہ دنیا اس وقت جو پہلے جنگ چل رہی تھی, طاقت کی جنگ, وہ پہلے ایٹم کی تھی کہ جس کے پاس ایٹم ہے وہ سب سے بڑی قوت ہے. لیکن اب جو جنگ چل رہی ہے, اب جنگ چل رہی ہے فیول کی کہ جس کے پاس فیول ہے وہ طاقت ہے. تو ہم نے تو پاکستان کو اس فیول کی ریس میں کھڑا کر دیا. ہمارے پاس 3 سے 4 کسٹمر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یار ہم ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ اس کی ایکسپورٹ بند ہے. ہم نے جب پتہ کیا اس کا تو ایکسپورٹ اس کی بند تھی. بہت ہم نے کوشش کی ہے کہ بھائی اس کی ایکسپورٹ کیوں بند ہے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یار یہ فیوژنیبل پروڈکٹ ہے اس لیے یہ بند ہے. جبکہ پاکستان میں فیول آ بھی رہا ہے, پاکستان میں وہ کوئلہ بھی آ رہا ہے. پوری دنیا سے, چائنا میں, انڈونیشیا, فرانس اور اٹلی, یورپ, سب جگہ پہ یہ کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہوں پہ ٹریول کرتا ہے اور ہو رہا ہے, اور بہت بڑا بزنس ہے یہ دنیا. ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس کوئلے کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. صحیح, زبردست. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے آرڈر اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں ڈیلیور ہو رہے ہیں, اور چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کتنا آرڈر آپ سپلائی کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اگر آپ آرڈر لینے کی بات کرتے ہیں تو کنٹینرز تک کے ہمارے پاس آرڈر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے اس کی, اسی حساب سے ہمارے پاس 1 مہینے تک کے 20 دن سے 1 مہینے تک کے ہمارے پاس آرڈر آلریڈی رہتے ہیں, اور اس کی جو ڈیلیوری ہے ہم لوگ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک تو پرائز بتا دیجئے گا, کیونکہ ایک تو گھریلو ڈومیسٹک لیول پہ گھر میں یوز کرنے والا بندہ ہے, ایک فیکٹری میں, تو ان دونوں کے لیے ریٹس کیا کیا ہوں گے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کر کے پرچیز کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
جی بالکل، ریٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریٹ سب سے پہلے جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کمرشلی تو ہم نے اس کا 50 روپے سے 60 روپے ریٹ رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یار یہ ہماری پروڈکٹ کا اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر ریٹ بڑھانا شروع کر دیے. تو آج عالم یہ ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، ابھی ہم نے اس وقت ہماری جو ریٹ ہے وہ 110 روپے پر کے جی کے. اور اس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دیجیے. کانٹیکٹ نمبر میرا بالکل آپ شیئر میں کر دیتا ہوں، 0300615866 0300 615 8661. جی بھی جابر بابر اور ان کی ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ اور بہت بڑا جو گیپ تھا اس کو فل کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ قاری سمیع اللہ صاحب نے بہت بڑا تعاون کیا اور ان کی ٹیم نے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایک اچھا سا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ اکرام کو دے اجازت. نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.